بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامک اسٹوڈنٹ کریں گے ہیلو ورلڈ کڈس فور کلاس 8 اور اس کا چیپٹر ہم کریں گے فرسٹ. ریڈنگ اسٹارٹ کریں گے ود آئی سی ٹی فنڈامنٹلس وچ از فل فارم ایز انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انٹروڈکشن ٹو نیٹورکس ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ہمارے لیے باقی چیزیں جاننا. لائک کمپیوٹر نیٹورک از اے کلیکشن آف two or more computers linked together to share resources like printer and folders, exchange files and interact in a secure physical or wireless manner. اب اگر آپ کو نیٹ ورک کے بارے میں کوئی اس کا تعارف دوں تو وہ یہی ہے کہ جب ایک سے زیادہ یا دو سے زیادہ کمپیوٹر آپس میں کنیکٹ کیے جاتے ہیں. ایک گھر میں رہ کر بھی یہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. جیسے آپ الگ الگ اپنا کمپیوٹر پوزیشن ہوتا ہے آپ کے پاس نا, ہر بچے کے پاس پیرنٹس اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے الگ الگ روم میں کمپیوٹرز رکھے ہوتے ہیں, اور وہ یا تو وائرلیسلی بغیر تاروں کے جوڑے یا پھر آپس میں تاریں جوڑ کر ایک دوسرے سے کنیکٹ کیے جاتے ہیں تاکہ ایک بچہ دوسرے سے کوئی بھی فائل, کوئی بھی پکچر, کوئی بھی ویڈیو شیئر کر سکے, چاہے وہ فزیکلی ہو چاہے وہ وائرلیسلی ہو. فزیکل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک تاروں کا نیٹ ورک بچھا دیتے ہیں, کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر تاروں سے جوڑا جاتا ہے. یا پھر آپ وائرلیس موڈ میں آ جاتے ہیں, آپ وائی فائی کے ذریعے وہ سارے ریسورسز, چاہے وہ فائلز ہیں چاہے وہ کوئی بھی کسی قسم کی بھی ویڈیو ہے یا کوئی بھی میسیج ہے, تو آپ وائرلیسلی اس کو دوسرے کمپیوٹر تک پہنچاتے ہو. اب نیٹ ورک سے مراد نیٹ ورک میں دو سے زیادہ کمپیوٹرز کا ہونا ضروری ہے, دو ہوں یا دو سے زیادہ, اور انلمیٹڈ, چاہے جتنے مرضی ہو جائیں, اپ ٹو 1000 ہو جائیں, اپ ٹو 1500 ہو جائیں. لائک ہم لوگ کنیکٹیڈ ہیں وتھ تھاؤزنڈس آف کمپیوٹر ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں وتھ ڈفرینٹ ویب سائٹس. ٹھیک ہے, ہمیں بالکل پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ دوسری سائٹ پر کتنے کمپیوٹرز ہیں. لائک اگر آپ ایک دراز کی ایپ لے لیں تو دراز کی ایپ کے پیچھے کافی زیادہ کمپیوٹرز ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح امیزون ہے, اسی طرح علی بابا ہے یا علی ایکسپریس ہے. تو اس قسم کی سائٹس اور دوسری ویب سائٹس اور کوئی پڑھائی والی ویب سائٹس, وہاں کہیں نہ کہیں آپ دیکھو گے کہ ڈھیر سارے کمپیوٹرز ہیں جو آپس میں انٹر کنیکٹیڈ ہیں اور ریسورسز کو ایکسچینج کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم ویب سائٹ کے ذریعے ہی ریسورسز ایکسچینج کریں. لائک کمپیوٹرز ان ون روم, اے بلڈنگ, اے اسٹریٹ, این ایریا اینڈ آل اوور دا ورلڈ آر کنیکٹیڈ بائی نیٹ ورکس. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی آفیسز کی برانچ آؤٹ آف دا کنٹری بھی ہوتی ہیں. لائک ان کا پاکستان میں بھی آفس ہے, ان کا دبئی میں بھی آفس ہے. دے آر ہیونگ آفیسز اراؤنڈ دا ورلڈ لائک کینیڈا, جرمنی, یو ایس اے. تو کیا ہوتا ہے, ان سارے آفیسز کے کمپیوٹر ایک دوسرے سے وائرلیسلی کنیکٹیڈ ہوتے ہیں. یعنی اگر ایک آرڈر سی ای او نے اگر دبئی آفس کو دینا ہے تو وہ آٹومیٹکلی وہ پاس آن کر جائے گا باقی آفیسز کو بھی. تو یہ بہت مزیدار سا سین ہے. ایک نیٹ ورک ہے, ایک جال ہے کمپیوٹرز کا جو ایک دوسرے کو آپس میں جوڑے ہوئے ہے, اور جوڑنے کے لیے دو طریقے موجود ہیں, یا تو تاروں کے ساتھ, لیکن جیسے جیسے آپ کی اسپیسز اور ڈسٹینس بڑھتے جاتے ہیں وہ خود بخود آٹومیٹکلی وائرلیس موڈ میں جانا شروع ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ تاروں کا استعمال کریں تو آپ ایک کمرے یا ایک بلڈنگ میں تو کر سکتے ہیں, لیکن ایک ایریا میں نہیں کر سکتے. لائک پورے ایریا میں آپ تاروں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوں, نہیں. ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں تاروں کے ساتھ جوڑ کر ایک دوسرے کے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوں, نہیں. تو یہاں بھی وائرلیس آپشن آ جاتا ہے وچ از مور بیٹر دین اینی ادر آپشن. یہ تو ہمیں سمجھ لگ گیا کہ کمپیوٹر نیٹ ورک کیا ہوتا ہے, یعنی دو سے زیادہ کمپیوٹرز کا آپس میں کنیکشن تاکہ وہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں. لیکن اگر میں پاکستان میں ہوں یا اگر لائک میں لاہور میں ہوں اور آپ پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہاؤ ڈو وی کنیکٹ ود ایچ ادر؟ تو ہم یوز کریں گے وائرلیس میڈیا. ٹھیک ہے, اب یہ جادو کیا ہے, یہ وائرلیس کیا ہے, اس کے پیچھے کون سا جادو ہے کہ ہم اتنی دور بیٹھ کے آپس میں کنیکٹیوٹی شو کروا رہے ہیں؟ دیٹ از کالڈ انٹرنیٹ. یہ وائرلیس موڈ میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں ہم انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو دا انٹرنیٹ از دا نیٹ ورک. اگین انٹرنیٹ بھی ایک نیٹ ورک ہے آف نیٹ ورکس, باقی نیٹ ورکس کا, لائک کمپیوٹر نیٹ ورکس کا یا ڈیجیٹل جتنی بھی ڈیوائسیز ہیں ان کا, یہ مین نیٹ ورک ہے. ٹھیک ہے, اٹ از دا گلوبل نیٹ ورک آف لنکڈ کمپیوٹر نیٹ ورکس. اب یہ سارے دنیا کے کمپیوٹر نیٹ ورکس کو جوڑنے کے لیے گلوبل نیٹ ورک استعمال ہوتا ہے.
یعنی ہم انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہیں. بے شک ہمارے پاس کمپیوٹرز رکھیں جب تک ہمارے پاس وائرلیس موڈ اس انٹرنیٹ کی شکل میں نہیں ہوگا وی آر ناٹ ایبل ٹو کنیکٹ وتھ اینی ادر کمپیوٹر اراؤنڈ دا ورلڈ. تو ہمیں پوری دنیا کے ساتھ کنیکشن بنانے کے لیے ایک نیٹ ورک کی ضرورت ہے وچ از کالڈ دا انٹرنیٹ. اوکے، اب آگے ہے دا پرپز آف کمپیوٹر نیٹ ورک. اب ہم کمپیوٹر نیٹ ورک بناتے کیوں ہیں؟ جیسے کہ میں نے آپ کو اوپر بتایا بھی تھا کہ ہم آپس میں فائلز شیئر کرنے کے لیے، کوئی میوزک، کوئی ویڈیو یا اور کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ اور کسی اور طرح کی کوئی معلومات ایک دوسرے سے شیئر کرنے کے لیے، کوئی ڈاٹا ایک دوسرے کو بھیجنے کے لیے کمپیوٹر نیٹ ورک بنایا جاتا ہے. یا کسی اپلیکیشن کو چلانے کے لیے پورے آفس کے اندر یا پوری دنیا کے اندر کمپیوٹرز پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں. دا پرپز آف کمپیوٹر نیٹ ورک کیا ہے؟ شیئرنگ کنیکشنز، شیئرنگ ہارڈ ویئر سچ ایز پرنٹر، اسکینرز، ان پٹ ڈیوائسز، sharing data and information through using shared storage devices, sharing the same software by running application on remote computers. اب پہلا جو ہے شیئرنگ کنیکشنز. شیئرنگ کنیکشن کیا؟ آپ کے گھر میں ایک موڈیم ہے، دس از آلسو کالڈ پیریفرل. ٹھیک ہے نا، یہ پیریفرل اور آئی سی ٹی کی ڈیوائسیز کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے آپ کا موڈیم، جو کہ آپ کا انٹرنیٹ سرور ہے. آپ کے گھر میں کوئی بھی انٹرنیٹ چل رہا ہے وہ کسی نہ کسی ڈیوائس کے تھرو چل رہا ہے. وہ یا آپ کی مما آپ کے ساتھ ہاٹ اسپاٹ شیئر کر رہی ہیں، یا آپ کے فادر کر رہے ہیں، ادروائز یا آپ کے گھر میں ڈی ایس ایل کنیکشن لگا ہوا ہے جہاں سے سب کو کنیکشن مل رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے گھر میں کوئی 4G 3G ڈیوائس ہے لائک ایوو ونگل وغیرہ، تو یا 4G وغیرہ PTCL کی، تو اس کے ذریعے آپ کنیکشن شیئرس کر رہے ہو. اس میں سے جو کنیکشن آپ کو مل رہے ہیں ہر بندہ اپنے موبائل پر اس کو شیئر کر رہا ہے اپنے ساتھ اور انٹرنیٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. نمبر 2 کیا تھا؟ ہارڈ ویئر. لائک ہم ایک آفس میں بیٹھے ہیں اور مجھے پرنٹ لینا ہے اور مجھے کوئی فائل میں نے سینڈ کی دوسرے کمپیوٹر کو کہ کائنڈلی میرے لیے اس کا پرنٹ لے لو، تو اس کا کمپیوٹر کنیکٹڈ ہے ود پرنٹر اور اسکینر. ٹھیک ہے، تو اگر مجھے اسکین کرانا ہے تو بھی میں اس کمپیوٹر سے ریکویسٹ کروں گی اور اس پر بیٹھا ہوا انسان میرے لیے اس کو اسکین بھی کرے گا اور پرنٹ بھی کرے گا. لائک ہم نے اور مور ڈیجیٹل ڈیوائسز کو کنیکٹ کر دیا ود کمپیوٹر نیٹ ورک. اب شیئرنگ ڈاٹا اینڈ انفارمیشن تھرو یوزنگ شیئرڈ اسٹوریج ڈیوائسز. اس کے علاوہ USB. اگر میرے پاس کوئی بھی معلومات، آپ پورے کمپیوٹر کو اپنے ڈیسک ٹاپ کو اٹھا کر ساتھ نہیں گھوم سکتے. ٹھیک ہے، لیپ ٹاپ تو آپ ہر جگہ لے کر جا سکتے ہو، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے لیپ ٹاپ کی میموری بھی کم پڑ جاتی ہے، کہ ریم کم ہوتی ہے، روم کم ہو جاتی ہے. تو آپ ایکسٹرنلی ایک ڈیوائس ہے وچ از کالڈ USB فلیش ڈرائیوس، ان کو اپنے ساتھ آپ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ اس کے اندر آپ ایکسٹرا اپنا، اس میں یقین کریں 1000 4000 5000 گیگا بائٹس اس میں اسٹوریج کا جو ہے نا ایلیجبلٹی ان کی ہوتی ہے، کی کیپیسٹی ہوتی ہے. تو آپ اس کے اندر اپنے سارے ڈاکیومنٹس، ایک پورا آفس جو آپ کی پوری دنیا میں جتنے آفس کی برانچ ہے اس کا سارا ڈاٹا اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اور وہ آپ کیری کر کے لے کر جاتے ہیں، اور جہاں بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ کسی بھی کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر کے اراؤنڈ دا ورلڈ اپنی انفارمیشن یا اپنا ڈاٹا شیئر کر سکتے ہیں. 4th ون از شیئرنگ دا سیم سافٹ ویئر بائی رننگ اپلیکیشن آن ریموٹ کمپیوٹرس. اور آپ اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایسے ریموٹ کمپیوٹرز پر جن کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اپلیکیشن اتنی فائدہ مند ہے کہ وہ آف لائن بھی آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ شیئرنگ کر سکتی ہے، کنیکٹیویٹی رکھ سکتی ہے، آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ بات کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی 1-2 کمپیوٹرز کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے ود آؤٹ انٹرنیٹ. تو یہ سارے پرپزز ہیں کمپیوٹر نیٹ ورک کے. اب ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں کمپوننٹس آف اے کمپیوٹر نیٹ ورک فرام پیج نمبر 8 دا یونٹ 1 ICT فنڈامنٹلس میں سے. خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.